جب آپ یہ پی ٹی آئی سے کہتے ہیں کہ آپ مثبت رویہ کا مظاہرہ کریں تو آپ پی ٹی آئی کو مثبت پیغام بھی تو دینا چاہیں. جو کچھ بھی ہو گیا 8 فروری کو ہو گیا چھوڑے. ہم کہتے ہیں سب کچھ درست ہوا, لیکن کم سے کم اتنا تو کریں کہ جو آزاد امیدوار ہے اس کو جو آزاد امیدوار جیتے ہیں اس کو پی ٹی آئی کا امیدوار کنسیڈر کریں. آپ اتنا تو کریں کہ جو ان کو آزاد امیدواروں کی بنیاد پر جو ہے مخصوص سیٹیں دے دیں. دیکھیں ابھی اس وقت تو آپ کے ہاتھ میں نا پیپلز پارٹی, آپ کے ہاتھ میں نون لیگ, آپ کے ہاتھ میں ایم کے ایم, آپ کے ہاتھ میں باقی جماعتیں, آپ کے ہاتھ میں حکومت تو یہی بننی ہے. پی ٹی آئی کو آپ اپوزیشن میں رکھیں, لیکن آپ کسی کو راستہ تو دیں گے نا, محفوظ راستہ. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اور کس کے ہاتھ میں, آپ کس کے ہاتھ میں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا میں وہی میں جتایا انہی کے ہاتھ میں نا. میں یہی پاپ کارن والوں کا کیا کام ہے بھائی, میں یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائی پاپ کارن بات یہ کہ آپ ان کو ارے آپ کو نہیں پتا مسلم لیگ کی ڈوڑے کہاں سے ہلنی ہے, نہیں پتا آپ کو. چلیں فیصل صاحب جی, تو اس وقت اچھا صرف اسی کی ڈوریں ہل رہی ہیں, سارے ڈوریں وہیں سے ہلوانا چاہ رہے ہیں. اور بتائیں کس کس کی ہل رہی ہے؟ دیکھیں دعا انہوں نے میری بات مان لی نا, مسلم لیگ بھی باقی کی بات ہے, سب کی ایک ہی ڈور ہے. نکلے پاکستان کی لائف لائن ہے نا وہ ڈور, جو مرضی کر لو. وہ ہلکا شاٹ گر گیا, ہلکا شاٹ گر گیا. اس ڈور کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بسانت مل جائے کسی طریقے سے. جی آپ کی بات آپ ایسے سن تو لینا, ہلکا شاٹ مان لینا, غلطی کر گئے آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب بیٹھیں گے, نہیں میں نے تو ٹھیک بات کہی ہے, میں نے کون سی غلط بات کی؟ ہر طرف سے پیغام, محبت کا پیغام جائے, سب ایک دوسرے کو گلے لگا لیں. جو کچھ ہوا ماضی میں اس کو پھر جو ہے نا جھاڑو ڈالیں, سب کو پھینکیں, ختم کریں. ہمیں نیا پاکستان تعمیر کرنا, ہم نے اچھا پاکستان تعمیر کرنا ہے. وہ دلوں کو صاف کیے بغیر نہیں ہو سکتا, وہ دلوں سے نفرت پیدا کر کے, حسد پیدا کر کے نہیں ہو سکتا. محبت دل, جب تک دوسرے کے دل صاف نہیں ہوں گے. اور یہ لفظ پاکستان ہی ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے دلوں کی نفرتوں کو دور کر سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آئین میں حل یہ ہے کہ آپ کو سادہ اکثریت ایوان میں 169 ووٹ لینے. اگر آپ لے لیتے ہیں آپ قائد ایوان بنتے ہیں, آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. آپ نہیں لیتے تو صوبوں میں بھی یہی ہے, مرکز میں بھی یہی ہے, تو پھر رن آف الیکشن ہوگا, اور پھر آپ کو اس کے اندر پڑنے والے ووٹوں میں زیادہ ووٹ لینے ہیں. پوزیشن کیا ہے, ایک ہے پی ٹی آئی, ایک مسلم لیگ نون, اور اس کے ساتھ اتحادی جماعتیں, اور ان اتحادی جماعتوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر یہ سارے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ لاتے ہیں تو 3 حصوں میں بٹتے ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی جس کی پہلی اور شدید ترین خواہش تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بیٹھے, اور پی ٹی آئی نے چونکہ انکار کر دیا, تو ان کو مجبوراً بلاول بھٹو نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے, لیکن وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم صدر کا الیکشن خود لڑیں گے, آئینی مناصب ہم لیں گے, اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو ووٹ دیں گے, لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے. یہی انہوں نے بنیادی باتیں اناؤنس کی تھی. لیکن بات اتنی نہیں ہے نا, جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں تو شرائط اور وش لسٹ بہت لمبی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور مسلم لیگ نون بھی جب 3-4 دن پہلے بیٹھی تھی ان مذاکرات سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو وہاں پہ کیا بات ہوئی تھی, وہ یہی ہوئی تھی کہ جی آپ نے اتنا ماننا ہے جتنا سسٹم چلانے کے لیے بہتر ہو, اگر بہت ہو تو انہیں کہیں جی بسم اللہ آپ بھی الیکشن لڑ لیں, ہم بھی لڑ لیں گے, جو ہوگا ہو جائے گی بات چیت. اب پیپلز پارٹی کی ہے کہ پنجاب میں فل ٹائم انہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر 50% حصہ چاہیے. میں وزارت کی بات نہیں کر رہا, ایڈمنسٹریشن کے اندر حصہ چاہیے. گورنر پنجاب بھی چاہیے, انہیں گورنر چاہیے ہیں 3-4 میں سے, ٹھیک ہے, انہیں اسپیکر بھی چاہیے, انہیں چیئرمین سینٹ بھی چاہیے, ٹھیک بات ہے. اگر ایک بارگین ہی ہو رہی ہے پولیٹیکلی کہ آپ کو کوئی اپنی پوزیشن کی وجہ سے ایک شخص بننا چاہتے ہیں, مطلب شہباز شریف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, تو پھر وہ ان کے پاس آئیں. کیونکہ پہلی دفعہ جب نواز شریف نے تقریر کی تھی 9 فروری کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ بات کریں زرداری صاحب سے بھی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی اور ایم کیو ایم سے بھی. شہباز شریف کو ہی کہا تھا. وہ بات چیت آج جس مرحلے پہ ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا کہ بلاول بھٹو نے یہ دوسری تیسری دھمکی لگائی ہے. انہوں نے ٹھٹھا میں بھی جلسے میں کہا تھا, اور آج سپریم کورٹ کے باہر یہ گفتگو کی. بالکل ٹھیک ہے, چونکہ ان کے اندر ایک غصہ, اینگر موجود ہے کہ ان کو وہ نتائج نہیں ملے جو وہ سمجھ رہے تھے پنجاب میں ملیں گے, اور اب وہ چاہتے ہیں پنجاب میں اپنی پارٹی کا ریوائیول مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ, اور مسلم لیگ نون وہ کندھا پیش کرنے کو تیار نہیں ہو رہی. تو بات چیت کے اندر کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ کل میٹنگ ہونی تھی دوسری جو نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا ہم آئیں گے. میری اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب نے
کل اس کمیٹی سے کہا ہے کہ اب جب بیٹھنا ہے تو فائنل کر کے اٹھنا ہے. اب کب بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں یہ پتہ چلے گا. اس کے بیچ میں پبلک بیان آیا ہے بلاول بھٹو کا جس کو ہم نے سنا ہے. ظاہر ہے حکومت سازی کے لیے سب کو پتہ ہے کہ فائدہ اور نقصان کیا ہے پبلک کے اندر, کیونکہ کوئی ایسا آسان کام تو ہے نہیں کہ جی آپ آ کے اور اناؤنسمنٹس کر دیں گے کہ جی پبلک کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ تو نہیں ہونا. پبلک کے اوپر تو گرزی لگنے ہیں ہمیشہ کی طرح, اور اس کی پبلک کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور ان جماعتوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یا تو کوئی مشترکہ ذمہ داری لے لیں. مشترکہ ذمہ داری کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے, اور پی ٹی آئی یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ جی ہماری اصل سیٹیں دے دیں. وہ نہ اصل سیٹیں ملنی ہیں نہ ان کے ہیں, وہ جو ہیں اس کے ساتھ ان کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا, کیونکہ صاحبزادہ صاحب کی جو پارٹی ہے سنی تحریک انہوں نے کوئی مخصوص نشست پہ کسی عورت کا نام ہی نہیں دیا ہوا. تو ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن زیرو بھی کر سکتا ہے, اور ان کا یہ ہے کہ انہیں اپنے لوگوں کو سنبھالنا تھا جو کسی پارٹی فریم ورک میں آ کے پھر کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں. 63A چونکہ ری رائٹ ہو چکا ہے کہ اب آپ ووٹ تو نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی اپنی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ اپنے لوگوں کو سنبھال لیں, مخصوص نشستوں پہ اپنی لڑائی جاری ہے سب کی, اور ظاہر ہے ہمارا آپ کا ملک ہے, ٹیکس ہمیں پے کرنا ہے, ہر صورت میں کرنا. دیکھیں ہمارے ساتھ کیا بنتی ہے. صحیح ہے ایاز صاحب, حالات تو اس وقت نا ڈیڈ لاک سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہے ہیں, خاص طور پر جب یہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ملک کے لیے جو بہتر ہے ہم وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف سے وہ ایسی شرائط رکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ اگلی جماعت کو قابل قبول نہیں ہوتی ہیں, معاملات اس طرح سے آسان نظر نہیں آ رہے. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین میں اس کا حل موجود ہے, اگر اتفاق نہیں ہوتا تو ری الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے, بہت سارے معاملات. آپ کے خیال میں اتحاد اگر بن جاتا ہے تو کیا یہ اسی طرح سے مسائل کا شکار رہیں گے جو ابھی آغاز میں ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ یقیناً اس طرح کے اتحاد آپ کو پتہ کبھی اسٹیبلٹی تو نہیں لا سکتے, وہ تو طے شدہ بات ہے. میرے جو انفارمیشن ہے اس وقت جو مین ایشو بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان وہ ہے اسپیکرشپ کا. پیپلز پارٹی اسپیکرشپ ہر حال میں لینا چاہ رہی ہے نیشنل اسمبلی کی, اور پی ایم ایل این اس پہ بالکل تیار نہیں ہے, جو سب سے بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے. باقی تو چیزیں ڈسکس ہو ہی رہی ہیں, ہوئی بھی ہیں, ہوتی بھی رہیں گی, لیکن یہ ایک ایشو مین اس میں ہے. اب بات یہ ہے کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ چاہیے پرائم منسٹر بننے کے لیے, تو جس نے دینا ہے, اور وہ یہ بھی نہیں کہ اس کی کوئی 4 سیٹیں ہیں, اس کی 54 سیٹس ہیں, تو وہ یہ تو کہے گا نا میں اپنی شرائط پہ دوں گا, وہ آپ کی شرائط پہ تو آپ کو نہیں دے گا, لہٰذا اس کے نخرے تو آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے. باقی آپ کہہ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کریں گے. آپ یقین رکھیں یہ جتنے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے اپنا نام ملک رکھا ہوا ہے. جب ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے مفاد میں ہی ہوگا تو میں کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ پولیٹیکل پروسیس اس ملک میں چلنے نہیں دیا, اس میں بریکس اتنی زیادہ آئیں کہ وہ یقین ہی نہیں ہوتا نا کسی کو. جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کھانے پہ پابندی لگی تھی شادیوں پہ, اب جہاں بھی آپ دیکھتی ہیں کھانا کھلتا ہے لوگ کس طرح ٹوٹ کے پڑے جاتے ہیں. وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فرسٹریشن ہے, اور لگتا ہے کہ شاید کھانا ختم ہو جائے گا, کیونکہ کبھی آپ نے ایک پابندی لگا دی تھی اس پہ. اسی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہوا ہے. پولیٹیشنز کا مائنڈ سیٹ بھی ہمیشہ کے لیے یہ بن گیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں آخری باری ہے, پھر باری ملے گی نہیں ملے گی, پھر کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے ہمیں. وہ دیکھیں نا وہ جو ریجیم